بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کی موت کا خوفناک منظر۔ حضرت انس بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جانے کا ارادہ تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ کہنے لگے، یا اللہ، مجھے مردہ دیکھ کر میرا دشمن خوشیاں منائے گا جبکہ اسے طویل مدت کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے۔ جواب آیا کہ اے آدم، تو جنت میں چلا جائے گا اور وہ ملعون اپنی مدت کے خاتمہ تک باقی رہے گا، اور تمام اولین و آخرین کی موتوں کی تعداد کے بقدر اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ شیطان کی موت کی کچھ کیفیت بتائے۔ جب فرشتے نے اس کی موت کی کیفیت بتانی شروع کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ربی حسبی حسبی، اے اللہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی اس کا منظر دیکھ کر آدم علیہ السلام نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے، پکار اٹھے۔ اس سے لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور لوگ کہنے لگے، اے ابو اسحاق، اللہ تم پر رحم فرمائے، ذرا وہ کیفیت ہمیں بھی سنائیں۔ انہوں نے انکار کیا، مگر لوگوں نے اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ جب دنیا کا آخری وقت ہوگا اور نفخہ کا وقت قریب ہو جائے گا اور لوگ اپنے بازاروں میں باہم تجارت میں، جھگڑوں میں اور بات چیت میں لگے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس سے نصف مخلوق بے ہوش ہو جائے گی اور 3 دن تک افاقہ نہ ہوگا، 3 دن تک بے ہوشی رہے گی، اور باقی آدھے لوگ اپنی عقلیں کھو بیٹھیں گے اور بدحواسی کے عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتی ہے۔ اسی گھبراہٹ اور بدحواسی کے اثناء میں، یعنی اس کے درمیان میں، ایک اور انتہائی سخت اور شدید آواز بجلی کی کڑک کی مانند سنائی دے گی، جس سے روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے گا۔ دنیا فنا ہو جائے گی، آدمی، جن، شیطان اور دیگر جانور سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھی وہ مہلت جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے مابین طے شدہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے تیرے لیے اولین اور آخرین کی تعداد کے موافق معاونین، مددگار پیدا کیے، تمام اہل زمین اور اہل آسمان کے برابر قوت ایک تیرے اندر پیدا کی۔ آج میں تجھے غیظ و غضب کا مکمل لباس پہنا کر اپنے غیظ اور جلال اور غصے کے ساتھ اپنے مردود و ملعون ابلیس کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آج اسے موت کا مزہ چکھا، اولین و آخرین جن اور انسانوں کی موتوں کی تمام تلخیاں، بلکہ اس سے کئی گنا زائد تلخیاں اس پر ڈال، اور فرشتوں کی جماعت زبانیہ میں سے 70,000 کی تعداد کو اپنے ساتھ لے جا کہ سب کے سب غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہوں۔ ہر ایک کے پاس شعلہ بار آگ کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیر ہو، اور اسی شعلہ زن آگ کی کنڈیوں میں سے 70,000 کنڈیوں کے ساتھ اس کی گندی اور بدبودار روح کو بیر کھینچ، اور دوزخ کے داروغہ مالک کو آواز دے کہ وہ دوزخ کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی بھیانک شکل و صورت میں آئے گا کہ اگر 7 آسمانوں اور زمین والے اسے دیکھ پائیں تو اس کی ہیبت ہی سے سب کے سب پگھل کر رہ جائیں۔ ملک الموت جب اس ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے ایک ڈانٹ پلائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا اور یوں خراٹے پھرنے لگے گا کہ اگر مشرق و مغرب والے سن پائیں تو ان خراٹوں کی بھیانک آواز ہی سے بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت کہے گا، او خبیث، ذرا ٹھہر جا، آج میں تجھے اتنے لوگوں کی موتوں کے بقدر مزہ چکھاؤں گا جتنوں کو تو نے گمراہ کیا۔ کس قدر عمر تھی جو تجھ کو ملی، اور کتنے قرن اور زمانے کے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا،
اور تیرے کس قدر ساتھی ہیں جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور تیری رفاقت کے منتظر ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جو تیرے رب اور تیرے درمیان طے شدہ تھا۔ اب کہاں بھاگ کر جانا ہے؟ وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا، مگر ملک الموت کو سامنے پائے گا۔ وہ سمندروں میں غوطہ لگائے گا تو وہ اسے سمندر قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کو باہر پھینک دیں گے، اور ملک الموت وہاں بھی موجود ہوگا۔ غرض کل روئے زمین پر بھاگا پھرے گا اور اسے کوئی پناہ گاہ اور نجات کی صورت دکھائی نہ دے گی، بلکہ وسط زمین میں یعنی زمین کے درمیان میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے آدم، میں تیری وجہ سے ملعون و مردود ہوا، اے کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، تو مجھے کس پیالے سے پلانا چاہتا ہے؟ یعنی عذاب کی کس شکل میں مبتلا کر کے میری روح قبض کرے گا؟ ملک الموت جواب دے گا، اہل لظا کے پیالے سے، یعنی اہل نار کے عذاب کی مثل، اور اہل سقر کے پیالہ سے، اور اہل جہنم کے پیالہ سے، بلکہ ان سے بھی کئی گنا زیادہ شدت اور سختیوں کے ساتھ۔ لظا، سقر، جہنم وغیرہ یہ سارے دوزخ کے طبقات اور دوزخ کے حصے ہیں۔ اور ابلیس اس وقت کبھی مٹی میں لوٹتا ہوگا، کبھی چیخ مارے گا، اور کبھی مشرق سے مغرب اور کبھی مغرب سے مشرق کو بھاگے گا، حتیٰ کہ جب اس مقام پر آئے گا جہاں پر ملعون ہو کر پہلے دن اترا تھا، وہاں زبانیاں فرشتوں نے کنڈیاں لگا رکھی ہوں گی اور زمین ایک انگارے کی طرح ہوگی، اور یہ فرشتے اس کا احاطہ کر لیں گے، اس کو گھیر لیں گے اور ان کنڈیوں سے اسے چوکے دیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ اس عذاب اور نزع کے عالم میں رہے گا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو ایک نظر دیکھ لو، اور اس عذاب کو بھی جس میں وہ مبتلا ہے اور موت کی تلخیوں کا مزہ چکھ رہا ہے، یہ دونوں دیکھیں گے کہ عذاب کی انتہائی شدت اور موت کے عالم میں پھنسا ہوا ہے، تو دونوں بیک زبان کہیں اٹھیں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پر اپنے احسان کی انتہا کر دی، آج ہم بہت خوش ہیں۔ یہ اس طرح شیطان کی موت کا خوفناک منظر ہوگا۔ تنبیہ الغافلین صفحہ 415 پر یہ واقعہ فقیہ ابو الیث سمرقندی نے درج کیا ہے۔